أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو سیکھ لیے آدم نے کچھ کلمات اپنے رب سے، فتاب علیہ، تو ان کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے جب کھا لیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں بھیج دیا، اور زمین میں وہ بہت لمبے عرصے تک توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، لیکن کئی سو سال گزر گئے، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو ایک دن بہت ہی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں آپ کو ایک چیز یاد آئی، اور آپ نے دعا کی کہ یا اللہ، تجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ کہ تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ تو جب آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے توبہ کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تمہیں محمد کے بارے میں کیسے پتہ چلا، حالانکہ میں نے ابھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، جب تو نے میری تخلیق کی، مجھ میں روح ڈالی، میں نے عرش کی طرف دیکھا تو عرش کے پایوں پر مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دکھا۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ آخر یہ کون سی ذات ہے کہ جس کے نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، تو ضرور یہ اللہ کا کوئی محبوب ہوگا۔ تو اسی لیے میں نے آج ان کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ تو دیکھیے یہاں ایک بات، آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اسی وقت آپ نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا نام دیکھ لیا تھا، لیکن پھر بھی آپ کے ذہن سے یہ بات بالکل ہی غائب ہو گئی تھی، اور کتنے سو سال آپ روتے رہے، توبہ کرتے رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز یاد دلائی۔ جب اللہ کو منظور ہوا آپ کی توبہ قبول کرنا، تو پھر اللہ نے آپ کو وہ منظر یاد دلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے توبہ کی، دعا مانگی، تو اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی۔ اسی کو یہاں بیان کیا گیا فتلقى، اس کا معنی ہوتا ہے القاء کرنا، یعنی کہ دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ فتلقى یعنی القاء کرنا، اچانک سے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، آپ کو معلوم ہوتی ہے یا پھر نہیں بھی معلوم ہوتی ہے، اور اچانک سے دل میں بات آ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میں تو اس کو جانتی ہوں، تو اسی کو کہتا ہے القاء ہونا۔ تو آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو ان کی توبہ قبول ہوئی، یعنی اس کے ذریعے سے پھر توبہ کی تو توبہ قبول ہو گئی۔ انہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، قلنا ہم نے کہا، قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ، یعنی حکم کیا ہوا تھا؟ جنت سے نیچے اترنے کا حکم ہوا تھا اور ساتھ میں اترنے کا حکم ہوا تھا، ہے نا؟ یعنی آدم علیہ السلام کو بھی اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اور ابلیس کو بھی اتارا گیا تھا۔ تو جمیعہ یعنی یہاں واحد اور تثنیہ کی بات نہیں ہے بلکہ جمع کی بات ہے، دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے جمیعہ کا لفظ آیا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ۔ ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ ایک ساتھ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب کیا ہے؟ فَإِمَّا تو اگر، يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى تو اگر، منی یعنی میری طرف سے، ہدن کے معنی ہدایت، یاتینکم یعنی آئے، تمہارے پاس آئے، تو اگر تمہارے پاس آئے میری جانب سے ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا تو جس نے اتباع کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم تو اس پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، یعنی دنیا میں بھی بے خوف رہے گا، قیامت کے دن بھی۔ والذین کفروا اور جس نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہمارے آیات کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار تو وہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور ان کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے،
خالد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، اسی سے خالدون بنا۔ جنت کا ایک نام خلد بھی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا گھر، اسی کو جنت کہتے ہیں۔ تو ہم فیہا خالدون یعنی تم کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل یہ دو لفظ سے مل کر بنا ہے، ایک پہلا اسرا، دوسرا ہے ایل۔ اسرا کے معنی ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، یعنی کہ اللہ کا بندہ۔ یہ اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبداللہ عربی میں اللہ کا بندہ ہوا، اور اسرائیل عبرانی زبان میں ہوا اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ عبرانی زبان تھی، اسی لیے ان کا لقب پڑا تھا اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، کہ اے بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب کی اولاد، اذکروا ذکر کرو یعنی یاد کرو، نعمتی التی میری نعمتوں کا، میرے احسان کا، انعمت علیکم جو کچھ میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف میرا ہی ڈر رکھو۔ رہبا اسی سے بنا ہے فرحبون، رہبا کے معنی ہوتا ہے ڈرنا، الرہبو ڈرنا۔ اب یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ بنی اسرائیل یہودیوں، آج کے جو یہودی ہیں وہ انہی کے نسل سے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، پھر یعقوب علیہ السلام کی جو امت ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلائی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی امت ہوئی، وہ بھی بنی اسرائیل کہلائی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر اسی سلسلے سے جو نسل چلتی آئی اسی کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ تو اب کہا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور میرے وعدے کو پورا کرو، میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور صرف میرا ہی ڈر رکھو۔ یعنی بنی اسرائیل جو تھے، یعنی جب توریت ان کو دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر کے آئے، تو توریت میں نبی پاک علیہ السلام کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی تھی، جس طرح کہ انجیل میں بیان کی گئی تھی۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب میں آخری نبی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ہمارے نبی کی نشانیاں بتائی گئیں، ان کے بارے میں بہت سی خاص چیزیں بتائی گئی تھیں، تاکہ لوگ جب یہ چیزیں دیکھیں تو ان کو پہچان جائیں کہ یہی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اب یہاں یاد دلایا جا رہا ان لوگوں کو کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا، توریت جب تم کو دی گئی اور تمہیں بتایا گیا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے، اور تم سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور اب وہ نبی جب آ گئے ہیں تو تم پیٹ پھیرتے ہو، تو اسی لیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے۔ تو مدینہ شریف میں اس وقت جو یہودی تھے ان لوگوں کو یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیا۔ اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سی کی، جیسے کہ سب سے پہلے تو فرعون سے ان کو نجات دی۔ فرعون کون تھا؟ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا، اور پھر ان کو کچھ قافلے والے لوگوں نے اٹھا لیا کنویں سے اور مصر لے جا کر کے بیچ دیا، تو مصر میں بھی ان کو خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے، یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا جو وزیر ہے اس نے خرید لیا۔ پھر بہت کچھ ہوا آپ کے ساتھ، آپ کا 10 سال لگ بھگ جیل میں رہے، پھر وہاں سے باہر نکلے، پھر آپ کا مرتبہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ بادشاہ اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، صرف اتنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کرسی سے تھوڑی اونچی کرسی ہوتی تھی بادشاہ کی، باقی سارا اختیار حضرت یوسف علیہ السلام کو تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے باپ کو، ماں کو اور اپنے تمام بھائیوں کو سب کو بلایا کنعان سے اور مصر میں آباد کیا۔ پھر مصر میں جب ان کو آباد کیا بنی اسرائیل کو، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا، وہ بہت جلدی تعداد میں بڑھنے لگے اور اتنے زیادہ ہوئے کہ پھر مصر میں حکومت بھی کرنے لگے۔ مصر میں ان لوگوں نے جب حکومت شروع کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا تھا،
تو مصر میں حکومت کرنے لگے جب، تو وہ لوگ پھر بہت زیادہ بے باک ہو گئے اور گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ جو کچھ یوسف علیہ السلام نے ان کو سکھایا بتایا دین کے بارے میں، وہ سب کچھ بھلا کر کے وہ لوگ صرف اور صرف انا میں لگ گئے اور صرف برائیوں میں لگ گئے۔ تو اس صورت میں جب وہ لوگ بہت زیادہ گناہ کرنے لگے نا، تو پھر وہاں فرعون کے قبضے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کر دیا، اور سب بنی اسرائیل جتنے تھے ان سبھی کو غلام بنا لیا گیا۔ مصر کا جو فرعون تھا، پھر اس نے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آنے کے بعد تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ عزت مل گئی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل ہی مصر کے بادشاہ بن گئے۔ پھر جب وہ گناہوں میں ملوث ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرعون کو غالب کر دیا۔ فرعون نے ان سب کو جیل میں رکھا کئی سالوں تک، بہت زیادہ مزدوری کروائی، بالکل غلام بنا دیا۔ اس کے بعد جب ان کی حالت بالکل خستہ اور بہت خراب ہو گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان میں مبعوث کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون سے ان کو نجات دلوائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کے لیے دریا میں رستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ نازل ہوا، ان کے لیے پتھر سے پانی کا چشمہ نکلا، ان کے لیے آسمان کا بادل جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے رہتا تھا دھوپ میں ان کو، یعنی بہت سی نعمتیں ان کو دی گئی بنی اسرائیل کو۔ تو وہی یاد کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اور اب جب اللہ نے نعمتیں دیں تو تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، لیکن اب تم آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے، تو اگر تم میرے وعدے کو پورا کرو گے آخری نبی پر ایمان لا کر، تو پھر میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا تمہیں جنت دے کر۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف میرا ہی ڈر رکھو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو کچھ میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرتا ہوا جو کچھ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی قرآن پر ایمان لانے کی بات کہی جا رہی، کیونکہ توریت تو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ تو توریت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترنے لگا تو قرآن نے توریت کی تصدیق کی۔ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ جو کچھ میں نے نازل کیا، جو کہ تصدیق، مصدقا لما معکم، جو کہ تصدیق کرتا ہے جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ بنو سب سے پہلے جھٹلانے والوں میں سے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے مدینہ کے یہودیوں کو، یہودی علماء جو تھے، کیونکہ توریت وہ لوگ پڑھ رہے تھے، عالم تھے، ان کو معلوم تھا کہ توریت میں نبی پاک علیہ السلام کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی تب تک وہ لوگ سب کو سکھاتے سمجھاتے کہ آخری نبی آئیں گے، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، ہر چیز بتاتے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نبی بنا کر مبعوث کر دیا، اعلان نبوت ہو گیا، تو اب یہ جو یہودی علماء تھے ان کو ڈر ہوا کہ اگر ہم بتا دیں گے لوگوں کو کہ یہی اللہ کے نبی ہیں تو لوگ ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے، اور ہمارے پاس جو ہدیہ اور تحفے لے کر کے آتے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، وہ لوگ ہم لوگوں کو تحفہ نہیں دیں گے۔ وہ ہم لوگوں کو تحفہ نہیں دیں گے، سارے نذرانے بند کر دیں گے۔ تو اس خوف سے وہ علماء جو تھے بنی اسرائیل کے، ان لوگوں نے سچ کو چھپانا شروع کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اب کہنے لگے کہ یہ نبی تو ہیں لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے نبی ہیں۔ اس طرح سے باتیں جو ہے وہ چھپانے لگے۔ تو آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے، یعنی میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت لو، کیونکہ قیمت وہ کیا لے رہے تھے؟ دنیا کا مال و اسباب لے رہے تھے، اور جو توریت کی باتیں تھی وہ چھپا رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں جو باتیں تھی اس کو چھپا رہے تھے۔ تو ان کو صاف صاف منع کیا جا رہا ہے کہ اس طرح اگر تم کرو گے تو تم سب سے پہلے جھٹلانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے، کیا کہا گیا؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ بنو سب سے پہلے جھٹلانے والوں میں سے۔ میں نے آپ لوگوں کو حدیث پڑھائی تھی کہ کسی گناہ کو کوئی بندہ جب شروع کرتا ہے تو جتنے بھی لوگ اس گناہ کو کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ تو وہی یہاں کہا جا رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا مدینہ کے یہودیوں نے جو اس وقت موجود تھے،
تو انہوں نے جھٹلایا، اور ان کے کہنے پر آج تک جتنے یہودی جھٹلا رہے ہیں ان سب کا بھی گناہ ان کے سروں پر پڑ رہا ہے۔ اسی کو قرآن نے یہاں بیان کیا۔ اس کا پھر سے ترجمہ دیکھ لیں۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو میں نے نازل کیا جو کہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ بنو سب سے پہلے جھٹلانے والوں میں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرا ہی ڈر رکھو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، یعنی سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا کر کے مت بیان کرو۔ سچ تو یہ تھا کہ آخری زمانے میں نبی آئیں گے اور حضور کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا بتایا کہ وہ نبی تو ہیں لیکن ہمارے نبی نہیں ہیں۔ تو اسی کو کہا جا رہا کہ مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، کیونکہ وہ تو عالم تھے، وہ تو جان رہے تھے کہ یہ سچ میں اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ہم بتا دیں گے کہ یہی نبی ہیں تو ہمارا فائدہ ختم ہو جائے گا، ہمیں جو مال و دولت مل رہی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی یہاں یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد، ایمان جب تم لے آئے مسلمانوں کی طرح ہو گئے تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ اللہ کے سامنے جھکو۔ تو یہ ساری باتیں کس لیے ہوئی؟ کیونکہ علماء جو تھے یہودیوں کے، ان لوگوں نے حق کو چھپایا، اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلانے لگے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو پہلے آگاہ کیا گیا۔ اور اب جتنے بھی لوگ یہودی ہیں اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، آپ پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان سب کو ابھی جو گناہ ہوگا وہ ان علماء کو ملے گا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، یہودی علماء۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سبق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کے علم میں اضافہ کرے۔